یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر دین سے لوگ پھر جائیں تو اللہ پاک ایک ایسی جماعت کو لاتا ہے یا لائے گا، ان قریب لائے گا، کہ جس جماعت سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ جماعت اللہ سے محبت کرتی ہے. لیکن بندگی میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ پہلے اپنے رب کا لور ہوتا ہے، رب بھی لوڈ ہوتا ہے. بعد میں چلتے وہ دن بھی آتا ہے کہ خود اس کا رب اس کا لور ہو جاتا ہے، وہ بھی لوڈ ہو جاتا ہے. لیکن ولایت میں جو ہے معاملہ الٹا ہے، بندگی میں الٹا ہے. ولایت میں پہلے بندہ اپنے رب کا محبوب ہوتا ہے، پھر مولا ہی اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے. اس آیت میں دیکھیے یحبہم ویحبونہ ہے، پہلے یحبہم ہے پھر ویحبونہ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے یہ آیت میرے غوث عبد القادر جیلانی کا تعارف کرا رہی ہے. پہلے وہ محبوب سبحانی بنے، پھر ایک ایسا بھی دن آیا کہ میرا رب خدا عبد القادر کا محبوب ہے، عبد القادر اپنے رب کا محبوب. میں آج کی مثال نہیں دینا چاہتا کیونکہ غوث پاک کو سمجھنا ہے تو تھوڑا اور اوپر جاؤ. بنی اسرائیل کا زمانہ، حضرت عیسیٰ سے پہلے جناب موسیٰ کا زمانہ. اس زمانے میں کچھ 10 12 یا 8 9 یا 6 7 اللہ جانے کتنے، لیکن کچھ ایسے نیک بندے تھے جو ایک ظالم، ایک آتنکی دماغ کے مالک بادشاہ کی چھتر چھایا میں رہ رہے تھے. ایک ایسا کرو شاسک تھا جس نے نرسنہار کے بعد ایک کئی نرسنہار کیے تھے. وہ اپنی سطح کو لوگوں کی لاشوں پہ جو ہے سطح کی کرسی رکھتا تھا. میں کسی انڈیویجول کو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کہیں لگ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اسے پورٹ فولیو ہی بڑا ملا تب جب اس نے لوگوں کے لاش کی سوداگری کی. اس کا ایک ہی منتر تھا کہ جو میرا بھکت ہے وہی میرا ہے، اور جو میرا بھکت نہیں ہے وہ چاہے جتنا بڑا ہو وہ دیش ورودھی ہے. سیدھے اسے دیش دروہی کہہ دیتا تھا، اسے سولی پہ چڑھا دیتا تھا. میں بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. آپ کو جدھر سمجھنے لگے کیا؟ چلیے ٹھیک ہے، سمجھنے میں سب کو آتا ہے. جو اس کا نام جپے، اسی کا گنگان گائے، اسی کی ڈھولک بجائے، اسی کے ڈنکے بجائے، وہ اس کا بھکت ہے، اسے جیون گزارنے کا ادھیکار ہے. اور جو اس کا نام نہ جپے یا اپنے لوکتنتر کی بات کرے، اپنے دیش کی بات کرے، دیش کی اسمتا کی بات کرے، نہ اپنے سمویدھان کی بات کرے، تو اسے دیش دروہی کہہ کر کے کنارے کر دیا جاتا. اس کے اس آتنک سے تنگ آ کر اللہ کے کچھ نیک بندے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلے، اور یہ سوچ کے نکلے کہ دور کہیں جائیں اس کی ریاست سے باہر، ایسی جگہ جائیں جہاں صرف ہم ہوں اور ہمارا مولا ہو. ہم سجدہ کریں وہ ہمیں دیکھے، ہم رکوع کریں وہ ہمیں دیکھے. اس ارادے سے وہ اللہ والے نیک تھے، محبوب تھے. کون تھے؟ تو نکل پڑے. پیچھے پیچھے ان کے ایک کتا بھی چل پڑا، وہ بھی بڑا ضدی کتا. یہ بھگاتے تھے وہ پھر پیچھے لگ جائے، یہ بھگائیں وہ پھر پیچھے لگ جائے، یہ بھگائیں وہ پھر پیچھے لگ جائے. حد ہو گئی. آدھا راستہ پار ہوا تو ان نیک بندوں نے کہا کتے سے، چل ہٹ، دور ہٹ، تو ڈاگ ہے، کتا ہے، بھوکے گا. ہم ایک ظالم بادشاہ کی وجہ سے اس علاقے سے دور جا رہے ہیں، تیری آواز سن کے لوگ ہمارا پیچھا کر لیں گے، پکڑ کے بادشاہ کے پاس پہنچا دیں گے. وہ کتا رک جاتا تھا، رونے لگتا تھا، پھر پیچھے پیچھے چلنے لگا. چلتے چلتے جب بہت آگے نکلا تو ان نیک بندوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اگر تو آگے بڑھا تو ہم آگے نہیں جائیں گے، تو ہمیں چھوڑ. کتا رونے لگا. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھایا، عرض کیا باری تعالیٰ
میں بے زبان جانور ہوں، تیرے نیک بندوں سے میں باتیں بھی نہیں کر سکتا، وہ میری بات سمجھ بھی نہیں رہے۔ اے اللہ، میں انہیں کتنا پیار کرتا ہوں، کتنا مانتا ہوں، ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، کیسے بتاؤں؟ مولا مجھے انسان والی زبان دے دے، مجھے نطق انسانی دے دے، تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ میرے من میں ان کے لیے کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا بھروچ والوں، اس بے زبان کتے کی آواز باب اجابت سے ٹکرا گئی۔ اللہ نے اس بے زبان کتے کو زبان دے دی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، جو آگے کے پیر ہوتے ہیں، اٹھا کے کہا، اے نیک بندو، جس وجہ سے تم آبادی سے باہر نکلے ہو، میں بھی اس بادشاہ سے تنگ آ کے نکلا ہوں۔ جب آپ کو میں نے چلتا ہوا دیکھا تو آپ کے سروں پہ ایک نور اٹھتا ہوا دیکھا، میں سمجھ گیا آپ نیک بندے ہیں، اس لیے اے اللہ والو مجھے اپنے ساتھ لے لو، میں وعدہ کرتا ہوں چپ چاپ رہوں گا، میں بھوکنے والا جانور ضرور ہوں، مگر میں اپنوں پہ نہیں غیروں پہ بھوکتا ہوں۔ آگے بڑھ کے اس نے خود کہا، جو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہا، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، کہ اس کتے نے ہاتھ کو اٹھا کے کہا، اے نور والو، اے اللہ والو، واللہ احبکم واحب الصالحین، بخدا میں آپ سے اور اللہ کے سارے نیک بندوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے بھگاؤ مت۔ پھر انہوں نے اس کو ساتھ لے لیا، پھر چلتے رہے، ایک پہاڑ دکھا کہف نام کا، کہف نام کا ایک پہاڑ دکھا۔ روایت ہے کہ وہ سیریا میں تھا، کچھ کہتے ہیں وہ موجودہ جارڈن میں ہے، لیکن اس پہاڑ میں غار تھی، کیا تھی؟ گفا، کیو، اور وہ گفا بھی ایسی ادبھت کہ پورب سے بھی تھوڑی سی کھلی تھی، پشچم سے بھی تھوڑی سی کھلی تھی، یعنی کراس وینٹیلیشن بھی رہی۔ اس گفا کے اندر وہ نیک بندے چلے گئے اور جا کے سو گئے۔ کتے کو اپنی حد پتا تھی، وہ اندر نہیں گیا، اور اسی گفا کے دہانے ایسا سویا کہ اس کے سونے کو بھی رب تعالیٰ نے یوں ذکر کیا، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، اور اصحاب کہف کا کتا اپنے ہاتھوں اور پیروں کو پھیلائے ہوئے، بالکل باندھے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ ایک دو دن نہیں، 4-5 دن نہیں، 10-20 سال نہیں، قرآن کی آیت گواہ ہے، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال، 309 years continuously they slept، 309 سال تک سوتے رہے، وہ بھی سوتے رہے، ان کا وفادار کتا بھی سوتا رہا، اور ہر 6 مہینے پہ کروٹیں بدل رہے۔ اب دیکھو اللہ کے محبوب کی شان، 6 مہینے پہ وہ کروٹ بدلتے تھے۔ جب وہ بدلتے تھے تو ان کا خادم، وہ کتا جس کا نام قطمیر ہے، وہ بھی کروٹیں بدلتا تھا۔ اصحاب کہف سو رہے، ادھر ان کا کتا سو رہا، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ گفا دونوں طرف سے کھلی تھی، پورب سے بھی پشچم سے بھی تھوڑی تھوڑی، کہیں سورج نکلتے وقت اور ڈوبتے وقت اس کی کرنیں گفا کے اندر آ نہ جائے، کہیں کرنوں کی روشنی میں ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اللہ کی شان دیکھ، اللہ نے نظام شمسی بدل دیا، تقدیر شمس بدل دیا، چنانچہ قرآن کی آیت پکار اٹھی، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ ذرا نیکوں کی شان دیکھو کہ جب سورج نکلتا تھا، اس سے پہلے کہ اس کی کرنیں پورب سے داخل ہو کر اجالا پیدا کریں، اللہ اس سورج کو بائیں طرف، داہنی طرف پھیر دیتا تھا، جمنی سائٹ پہ، اور جب وہ ڈوبتا تھا تو کرنیں اندر نہ آویں، مولا اسے دابی سائٹ پہ پھیر دیتا تھا۔ ذرا سوچو یار بھروچ کے غیور سنیو، کہ جب اللہ کے محبوب کی یہ شان کہ اصحاب کہف کے لیے، کس کے لیے؟ وہ اصحاب کہف جو امت محمدیہ کا حصہ نہیں، امت بنی اسرائیل کا حصہ۔ ارے جب بنی اسرائیل کے اولیاء کی یہ شان
کس انہیں تکلیف نہ ہو. 309 سال تک وہ سوتے رہے, موت انہیں مٹا نہ سکی. ارے جب ان کو موت نہ مٹا سکی تو امت مصطفیٰ کے اولیاء کو موت کیا مٹائے گی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور مخدوم سمنا. جب 309 سال تک وہ سوتے رہے اور ان کو ڈیپلی سلانے کے لیے, توجہ چاہوں گا, سورج کی تقدیر و تسخیر کو اللہ نے بدل دیا. جب نکلتا تھا تو مولا جمنی سائٹ پہ کر دے, جب ڈوبتا تھا تو دابی سائٹ پہ کر دے. ہمیں جب اصحاب کہف کے لیے, بنی اسرائیل کے اولیاء کے لیے اللہ نے سورج کے چلنے کی روش کو بدل دیا, تو پھر اگر مقام صحبہ میں نبی کے علی کے لیے اگر میرا خدا ڈوبے سورج کو